السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال العشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی، یہ ذوالحجہ کا الحمدللہ چاند نکلا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کے فضائل، اس کے مقاصد اور اس کے ان دنوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، جو ظاہراً جو عبادات اذکار کی شکل میں تقریباً وہ مساجد میں دروس کی شکل میں یہ بات کافی ہوتی رہتی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں کے حوالے سے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور خصوصاً ان دنوں میں حج آ رہا ہے، اس کے پیچھے جو رب کا فلسفہ، حکمت اور پیغام ہے نا، اس کو آج ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی سب سے اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ظاہری اذکار، عبادات، معاملات جو ہم کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سنت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ان میں ظاہراً کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہے بھی، تو وہ کسی کو معلوم ہو وہ درست ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے جو پیغام ہے اور اس سے جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی نا، اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا جلدی جس حد تک باتیں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان دنوں کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے دو بڑے مقاصد ان کو پکا ذہن میں بٹھا لیں۔ کچھ انفرادی مقاصد ہیں، کچھ اجتماعی مقاصد ہیں۔ انفرادی فردن اس کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے نا، اور اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں، اس کا مطلب ہے سب سے بڑی باطن کا تزکیہ اور پاکی حاصل کرنا۔ جس طرح نماز ہے، اس کا تزکیے کا ایک اپنا درجہ ہے، روزے ہیں اس کے لیے تزکیہ حاصل کرنا ہے، باطن کی صفائی کرنی ہے، اس کا اپنا درجہ ہے، زکوٰۃ صدقات ہیں اس کے اپنے معاملے۔ سب سے بڑا ڈرائی کلینر ہمارے باطن کی صفائی کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج ہے، اور اس کو چیک کرنا ہو ہم نے کہ جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی روح تھی، وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں، تو بڑا آسان سا فارمولہ سمجھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ عمرے پہ جائیں، حج پر جائیں، اور جب اس سفر پر آپ گزریں اور جب وہاں سے واپس آئیں، تو آپ کو تو محسوس ہو، لیکن لوگ کہیں کہ یہ بندہ مہینے 15 دن میں کوئی تبدیل ہو کر آ گیا ہے۔ اگر بندہ تبدیل ہو گیا، لوگ گوائیاں دینی شروع کر دیں تو سمجھے آپ کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ یہ اس سادے سے فارمولے کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ بڑی علمی میں آپ کو اس کا حل نہیں بتاتا، بڑا سادہ سا، کہ آپ جیسے گندے کپڑے ہوں نا تو انہیں مشین میں ڈالیں، مشین کا ہر ایک دیتا ہے، ایک دیسی مشین ہے، ایک جناب علی کسی کمپنی کی مشین ہے، ایک امپورٹنٹ مشین ہے، ایک بڑی مشین ہے جس میں کپڑے میں ذرہ بار بھی میل نہیں بلکہ وہ استری کر کے بھی باہر نکال دیتی ہے۔ جس طرح کا مشین ہے اس طرح کی ڈرائی کلین ہوتی ہے۔ اس طرح سب سے بڑی ڈرائی کلین، جو سب سے بڑا تزکیہ اور باطن کی صفائی ہے، وہ حج عمرہ ہے، اور اس کو چیک کرنے کا میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا ہے کہ جب آپ جائیں اور واپس آئیں تو لوگ کہیں حاجی صاحب ظاہراً جسمانی لحاظ سے، اعضاء کے لحاظ سے تو وہی ہیں، لیکن اعمال اور علم کے لحاظ سے وہ بندہ نہیں رہا جو 15 یا 20 دن یا مہینہ پہلے تھا۔ یہ پہلا مقصد اس نے انفرادی ہم نے حاصل کرنا۔ دوسرا اجتماعی سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم بات ہوتی ہے، کہ جو حج یا خصوصاً یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے مسلمانوں کی، پوری
پوری دنیا کے مسلمانوں کی 1.5-2 ارب مسلمانوں کی ایک جگہ اجتماع ہے یہ، اور اس میں سب سے پہلے ساری جگہ سے مسلمانوں کے حکمران اکٹھے ہونے چاہیے، وہ بیٹھیں، وہ پہلے اندرونی مسلمانوں کے مسائل کے، پوری امت کو 1.5-2 ارب مسلمانوں کو اندرونی مسائل کے ہیں، کوئی سیاسی مسائل ہیں، کوئی معاشی مسائل ہیں، کوئی سماجی مسائل ہیں، کوئی معاشرتی مسائل ہیں، جو بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کو مسائل ہیں امت کے طور پر، ان کی ایک کانفرنس ہے، اور اس میں وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر، علماء کرام یا سربراہن، وہ بیٹھ کر دیکھیں کہ پچھلے سال، پورے سال میں مسلمانوں کو کیا کیا مسائل درپیش تھے، کون کون سے حل ہوئے اور کون کون سے نہیں حل ہوئے، ان کے حل اگر نہیں ہوا تو اس کا آگے پروگرام دینا ہے، اور بیرونی پالیسی بنانی ہے کہ ہم نے 1.5-2 ارب مسلمان ایک طرف ہیں، 4-5 ارب جو ہے نا دوسری اقوام ہے، دوسرے لوگ ہیں، 2 قومی نظریہ ہے پوری دنیا میں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ معاملات کیا کرنے ہیں، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کو معاہدے کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کیا پالیسی ہونی چاہیے، یہ پورے 1 سال کا پورا ایک انہوں نے ایک آپ کو روڈ میپ دے دینا ہے کہ بھائی آپ نے پچھلے سال آپ نے یہ ٹارگٹ رکھے تھے، اندرونی طور پر مسلمانوں نے 2 ارب نے اندرونی مسائل ایسے حل کرنے تھے، اور بیرونی مسائل جو ہے نا ان کو جو ہے نا آپ نے اس طرح حل کرنا ہے، اور ایک سال کی پوری پالیسی، جس طرح کہتے ہیں 1 سال کا بجٹ بنتا ہے، پورے 1 سال کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے اس کے مسائل کے حل بتا کر تمام جو ممالک کے لوگ آئے ان کو پکڑا دینا کہ بھائی اب تم نے اپنے ملک میں جا کر، اپنی جگہ پر جا کر اس طرح امت کے طور پر اندرونی اور بیرونی مسائل کا حل کرنا ہے۔ انفرادی طور پر سب سے بڑی ڈرائی کلین جنگ ہے وہ حج ہے، اور عمرہ چھوٹی ہے، جب واپس آئیں تو آپ کو لوگ بدلا ہوا محسوس کریں، خود نہ کہیں کہ میں اب ساتھ صرف حاجی لکھوا دوں یا الحاج لکھوا لوں تو بات مقبول، لوگ کہیں کہ بندہ یار کچھ تبدیل ہو کر آئے، اور اجتماعی طور پر ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کا پورے 1 سال کا پروگرام بنائیں۔ یہ 2 بڑے مقاصد ہیں۔